ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کے گزرنے پر پھر تنازع۔ امریکی فوج نے ایران کے 80 مقامات پر دوبارہ بمباری کر دی۔ ایران کے جوابی حملوں پر امریکی رد عمل۔ ایران کو 60 روز کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل فروخت کرنے کی اجازت پھر سے منسوخ۔ ایران پر امریکی فوجی حملے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 1، 2 اور شق نمبر 10 کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ کیا امریکہ معاہدہ شکن ریاست بن چکی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکہ کی فوج نے ایک بار پھر ایران پر فوجی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ حملے منگل کے روز شروع کیے گئے اور یہ کارروائی ابنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں جدید اور انتہائی درست ہدف کو نشانہ بنانے والے ہتھیاروں کے ذریعے 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ کارروائی تقریباً 4 گھنٹے جاری رہنے کے بعد مکمل کر دی گئی۔ امریکہ نے ابنائے ہرمز کے قریب تجارتی جہازوں پر ہونے والے حملوں کے جواب میں ایرانی تیل کی فروخت پر عائد پابندیوں میں دی گئی رعایت بھی واپس لے لی اور ایران پر دوبارہ پابندیاں نافذ کر دی۔ دوسری جانب ایرانی فوجی قیادت نے اس حملے کے جواب میں فیصلہ کن اور تباہ کن رد عمل دینے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران ابنائے ہرمز کے انتظام میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور نے یعنی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں واقع امریکی فوج کے 85 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق جنوبی بندرگاہی شہر سیرک میں کئی زوردار دھماکے سنے گئے، جہاں اطلاعات کے مطابق میزائلوں اور دیگر گولہ بارود نے تجارتی اور ماہی گیری کے گھاٹوں کو نشانہ بنایا۔ اسی دوران جزیرہ کشم اور بندر عباس کے نواحی علاقوں میں بھی امریکی حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی۔ ایران پر ابتدائی امریکی حملوں کے چند گھنٹے بعد کویت اور بحرین میں بھی خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ امریکی حملوں میں ایران کے فضائی دفاعی سسٹم، ساحلی نگرانی کے مراکز، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، بحری جہاز شکن کروز میزائلوں اور ڈرون لانچنگ انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ سیرک بندرگاہ کے اطراف بھی کم از کم 7 دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ بندرگاہ اس لیے انتہائی اہم ہے کہ یہاں سے ابنائے ہرمز پر نظر رکھی جاتی ہے اور یہی وہ تصویراتی یعنی اسٹریٹجک مقام ہے جہاں سے ایران اس اہم بحری گزرگاہ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھتا ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے بعد سے ابنائے ہرمز میں کشیدگی کے باوجود محدود نوعیت کی جھڑپیں اور فوجی تناؤ مسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اپریل میں جنگ بندی پر اتفاق کے بعد یہ ایران کے اندر ایرانی فوجی انسٹالیشنز پر امریکہ کے سب سے بڑے حملے تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، جو ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے عراق گئے ہوئے تھے، حملوں کے بعد اپنا دورہ مختصر کر کے واپس ایران پہنچ گئے۔ حملوں کے بعد ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ جون میں ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے تمام نتائج کی ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اس معاہدے کا مقصد 28 فروری سے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ کا خاتمہ کرنا تھا۔ اس مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ نے ایران پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جبکہ اس کے بدلے تہران نے عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی معاہدے کے تحت امریکہ نے جون کے آخر میں ایرانی تیل پر عائد پابندیوں کو 60 روز کے لیے معطل کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ تاہم امریکی محکمہ خزانہ نے منگل کے روز مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے محض 20 دن بعد، بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں،
ईरानी तेल पर पाबंदियों की आर्जी मुअत्तली वापस लेने का फैसला कर लिया और दोबारा से पाबंदियां आयद कर दी हैं कि ईरान इंटरनेशनल मार्केट में तेल फरोख्त नहीं कर सकता। महकमा खजाना ने जून में जारी किया गया वो लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जिसके तहत ईरान को 21 अगस्त तक खाम तेल और मुतलका मसनूआत की पैदावार, फरोख्त और तरसील की इजाज़त दी गई थी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ईरानी तेल पर पाबंदियों की बहाली को मफाहमती यादाश्त की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि जनूबी ईरान पर अमरीकी हमले भी इस मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। बरतानिया के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक पीर के रोज़ कतर का एक LNG जहाज अबनाए हुर्मुज में एक नामालूम गोला लगने के बाद ओमान के साहिल के करीब आग की लपेट में आ गया। ईरानी सरकारी टीवी ने यह दावा नशर किया कि इस जहाज ने मुतअद्दिद वार्निंग को नज़रअंदाज किया था, जिसके बाद इसे निशाना बनाया गया। ताहम तेहरान ने इस हमले की बरह रास्त जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ना ही अमरीकी सेंट्रल कमांड और ना ही इस्लामी इनकलाबी गार्ड गोर ने इस वाक़े पर कोई तबसरा किया। रॉयटर्स के मुताबिक एक दूसरा जहाज जो सऊदी अरब के परचम तले चलने वाला खाम तेल बरदार टैंकर था, इसे भी आबनाए हुर्मुज में उस वक्त निशाना बनाया गया जब इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने इस पर मिसाइल दागे। इस पस मंज़र को समझना ज़रूरी है। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद से ईरान इस बात पर जोर देता रहा है कि आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तमाम तिजारती जहाज शुमाली रास्ता इख्तियार करें जो ईरान के साहिल के ज़्यादा करीब है और जिस पर अमली तौर पर ईरान का कंट्रोल है। इसके बरक्स अमेरिका बहरी जहाज़ों को उस जनूबी रास्ते से गुजरने की तरगीब देता रहा है जिसे वो अमरीकी बहरिया के तहफ़्फ़ुज़ में महफूज बहरी गुजरगाह करार देता है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदियों में दी गई छूट वापस लेना मफाहमती मुआहदे के आर्टिकल 10 की सरीहन खिलाफ वर्जी है, जबकि इसके बाद ईरान के खिलाफ की जाने वाली अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 की संगीन खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं। अमेरिका मुतअद्दिद मौक़े पर इस मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी कर चुका है और उन्होंने इस हवाले से लेबनान में इसराइली हमलों और ईरान के खिलाफ दिए गए धमकी अमेज़ बयानात को भी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की मिसालें करार दिया। अगर आप गुज़िश्ता 30 बरस की अमरीकी खारजा पॉलिसी का मुताला करें तो एक हकीकत बहुत वाज़ेह नज़र आती है। अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में अपनी ताकत सिर्फ बहरी बेड़ों या फ़िज़ाइया के ज़रिए कायम नहीं रखी, बल्कि इसने पूरे खित्ते में एक ऐसा फ़ौजी नेटवर्क कायम किया है जो बैक-व खलीज, बहराए अरब, बहराए अहमर और मशरकी बहराए रूम तक फैला हुआ है। यही नेटवर्क अमेरिका को ईरान, इराक, शाम, यमन और खलीजी समंदरी रास्तों पर फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत देता है। लेकिन यही ताकत अमेरिका की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन सकती है। खलीज फ़ारिस में वाक़े बहरेन सिर्फ एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क नहीं बल्कि अमरीकी बहरी स्ट्रेटजी का बुनियादी सतून है। यहाँ अमरीकी बहरिया का 5th फ्लीट मौजूद है जो आबनाए हुर्मुज, खलीज फ़ारिस, बहराए अरब और बहराए अहमर तक कार्रवाइयाँ मुनज़्ज़म करता है। अगर ईरान आबनाए हुर्मुज में कशीदगी बढ़ाता है तो सबसे पहला दबाव वो बहरेन पर आएगा और इसलिए ईरान जवाबी हमलों में बहरेन पर अटैक करता है। इसलिए ईरानी अस्करी हिकमत अमली में बहरेन हमेशा एक अहम हदफ समझा जाता रहा है। इसी तरह कतर में वाक़े अल उदेद एयरबेस अमेरिका की सबसे बड़ी फ़िज़ाई तनसीबात में शुमार होती है। अफ़गानिस्तान, इराक, शाम और दाइश के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद फ़िज़ाई ऑपरेशंस इसी अड्डे से ऑर्गेनाइज़ किए गए। अगर ईरान अमेरिका के साथ बरह रास्त तसादुम की तरफ दोबारा से भी जाता है तो ये अड्डा इसकी अस्करी मनसूबाबंदी में एक अहम मकाम रखता है क्योंकि ये अमरीकी फ़िज़ाई ताकत का मरकज़ी मरकज़ है। दूसरी तरफ कुवैत में अमरीकी अफवाज की बड़ी तादाद मौजूद है। ये अड्डे सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि सप्लाई, असला, नकलो हमल और बरी अफवाज की तैनाती के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईरान की तरफ से कुवैत में मौजूद
امریکی انسٹالیشن کا ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تہران امریکی لاجسٹک نیٹ ورک کو بھی اپنی عسکری منصوبہ بندی کا حصہ سمجھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی فضائی اور بحری سہولیات امریکہ کو ابنائے ہرمز اور خلیجی ساحلوں کی مسلسل نگرانی کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ یہاں جدید ریڈار، فضائی دفاعی سسٹم اور جنگی طیاروں کی موجودگی کسی بھی بحران میں فوری رد عمل ممکن بناتی ہے۔ لیکن ایران کے بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون اب اس فاصلے کو پہلے کی طرح محفوظ نہیں رہنے دیتے۔ اگرچہ عراق اور شام میں امریکی موجودگی ماضی کی نسبت کم ہوئی ہے، لیکن دونوں ممالک میں امریکی فوجی اہلکار، خصوصی دستے اور مشنز اب بھی موجود ہیں۔ ایران کے اتحادی گروپس کئی برسوں سے یہ واضح کرتے رہے ہیں کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ ہوئی تو وہ ان اڈوں کو بھی ممکنہ اہداف سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراق اور شام ہمیشہ کسی بھی بڑی کشیدگی کے دوران انتہائی حساس محاذ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ میں ایک اور ملک اردن امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے۔ یہاں موجود امریکی انسٹالیشن شام، عراق اور اسرائیل کے درمیان ایک اسٹریٹجک پل کا کردار ادا کرتی ہیں۔ کسی وسیع جنگ کی صورت میں اردن کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ امریکی فضائی اور انٹیلیجنس سرگرمیوں کے لیے اہم جغرافیائی مقام رکھتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے یہ موجود فوجی اڈے صرف ایران کی نگرانی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے ان مسلمان ملکوں میں موجود اپنی بیسز کو استعمال کرتا ہے۔ اور ابھی جو امریکہ نے تازہ ایران کے اوپر حملے کیے ہیں اور یہ جو 80 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ انہی اڈوں کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اور 4 گھنٹے تک مسلسل جاری رہنے والا یہ پلان امریکن سینٹرل کمانڈ نے ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مذاکرات کا ایک دوسرا دور جس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ 11 جولائی سے پاکستان میں شروع ہو سکتا ہے، تو اس دور سے پہلے ہی امریکہ کی طرف سے یہ حملے کرنا نہ صرف اس مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس بات کو بھی عیاں کرتا ہے کہ طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا امریکہ اور خاص طور پر ٹرمپ وہ صرف وائٹ ہاؤس سے انفلوئنس نہیں ہو رہا، بلکہ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں، ان جیوش کی لابیز جو امریکی کانگریس مین کو فنڈنگ کرتی ہیں، ان سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور مجھے تو بار بار یوں بھی لگتا ہے کہ بعض دفعہ پینٹاگون اور امریکی سینٹرل کمانڈ وہ کارروائیاں کرنے کے بعد ٹرمپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور ٹرمپ یقیناً جو ہے ان کارروائیوں کو ڈس آن نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ان کارروائیوں کو ڈس آن کرے گا تو پورا جو فوجی اور ملٹری سٹرکچر ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا۔ بین الاقوامی سیاست میں جو معاہدے ہوتے ہیں وہ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ریاستوں کی ساکھ، اعتماد اور عالمی نظام کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ اگر دنیا کی سب سے طاقتور ریاست امریکہ ہی اپنے دستخط شدہ معاہدوں کو چند ہفتوں میں نظر انداز کرنا شروع کر دے تو پھر سوال صرف ایران یا امریکہ کا نہیں رہتا، بلکہ پورے عالمی نظام کی ساکھ کا بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک فوجی کارروائی تھی، یا اس کے ذریعے ایک ایسے سفارتی عمل کو بھی نقصان پہنچا جسے پاکستان، قطر اور دیگر ثالث ریاستیں بڑی محنت سے آگے بڑھا رہی۔ اسی پس منظر میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ یہ یادداشت صرف جنگ بندی کا اعلان نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد ایک ایسا فریم ورک تشکیل دینا تھا جس کے ذریعے دونوں ممالک بتدریج کشیدگی کم کریں، بحری راستوں کو محفوظ بنائیں، اقتصادی پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی لائیں اور مذاکرات کے ذریعے باقی تنازعات حل کریں۔ پاکستان نے اس پورے عمل میں ثالث کا کردار ادا کیا، جبکہ قطر نے ٹیکنیکل مذاکرات کی میزبانی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر جو یہ تازہ حملے کیے اور دوبارہ سے جنگ شروع کی ہے، اس میں امریکہ نے اس مفاہمتی یادداشت کی کن کن شقوں کی خلاف ورزیاں کی؟ ایرانی موقف کے مطابق امریکی اقدامات کم از کم 3 اہم شقوں سے متصادم ہیں۔ پہلی خلاف ورزی آرٹیکل 1 کی ہے۔ یہ شق بنیادی طور پر جنگ بندی اور ایک دوسرے کے خلاف براہ راست فوجی کارروائی سے اجتناب کے اصول پر مبنی تھی۔ اگر جنگ بندی برقرار رکھنا معاہدے کا بنیادی مقصد تھا
تو ایران کے اندر 80 سے زائد اہداف پر امریکہ کے فضائی حملے اس اصول کی خلاف ورزی۔ ایران اسی بنیاد پر کہتا ہے کہ امریکہ نے معاہدے کی روح اور متن دونوں کو نقصان پہنچایا۔ دوسری خلاف ورزی اس کی کلاس 2 ہے۔ یہ شک کشیدگی میں کمی، اشتعال انگیز اقدامات سے گریز اور مذاکراتی عمل کے تحفظ سے متعلق سمجھی جاتی ہے۔ اگر ایک جانب مذاکرات کی تیاری ہو رہی ہو اور دوسری جانب وسیع پیمانے پر فضائی کارروائیاں کی جائیں تو اس سے اعتماد سازی کا پورا عمل متاثر ہوتا ہے۔ ایران اسی نقطے کو بنیاد بنا کر کہہ رہا ہے کہ مذاکراتی ماحول کو خود امریکہ نے سبوتاج کیا۔ تیسری خلاف ورزی آرٹیکل 10 کی ہے، یعنی کلاس 10 کی، یا نقطہ نمبر 10، کیونکہ اگر میں آرٹیکل بار بار بول رہا ہوں تو بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ تو ہے نہیں، معاہدے کے اندر آرٹیکل ہوتے ہیں، یہ تو مفاہمتی یادداشت ہے، چلو اس لیے آپ اس کو ایک نقطہ کہہ لیں یا شک کہہ لیں۔ یہ نقطہ اقتصادی اقدامات سے متعلق تھا۔ اس کے مطابق ایرانی تیل کی برآمدات پر دی گئی عارضی رعایت کو برقرار رکھا جانا تھا، لیکن امریکی محکمہ خزانہ نے اس رعایت کو مقررہ مدت سے پہلے واپس لے لیا، اور ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اس اقدام کو آرٹیکل 10 کی سرین خلاف ورزی قرار دیا، جس کا ذکر میں نے اوپر پہلے بھی کیا۔ امریکہ خود کو قانون کی حکمرانی، معاہدوں کے احترام اور قواعد پر مبنی عالمی نظام یعنی رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کا سب سے بڑا علم بردار قرار دیتا ہے۔ واشنگٹن دنیا بھر میں دوسرے ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابندی کرے، لیکن جب خود امریکہ کسی معاہدے پر دستخط کرنے کے چند ہفتوں بعد اس کی اہم شقوں سے پیچھے ہٹنے کا الزام اپنے اوپر لے تو اس کی سفارتی ساکھ پر سوال اٹھنا فطری ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ امریکہ کا موقف اس سے مختلف ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے ذریعے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس لیے امریکی کارروائی جوابی اقدام تھا، لیکن ہم اس کو صرف بیان کی حد تک لیں گے، کیونکہ معاہدہ ہونے سے لے کر اور معاہدے کے بعد ایران مسلسل بار بار یہ دہرا رہا تھا کہ ابنائے ہرمز سے جس بھی تجارتی جہاز نے گزرنا ہے وہ مکمل ایرانی فورسز کی ڈائریکشنز کے تحت گزرے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے ان جہازوں کو پورا اسسٹ بھی کرے گا تاکہ ان کو سیف پیسج مل سکے۔ اس پوری جنگ میں جو بنیادی کردار ہے وہ بنجامن نیتن یاہو اور اسرائیل کی سیکیورٹی اسٹریٹجی کا اہم ستون یہ رہا ہے کہ ایران پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا جائے اور تہران کو ایسا سفارتی یا معاشی وقفہ نہ ملے جس سے وہ اپنی علاقائی صلاحیتیں مزید مضبوط کر سکے۔ اور اسی پر جے ڈی وینس نے بھی کہا تھا نا کہ نیتن یاہو نے جو وائٹ ہاؤس میں آ کر امریکی صدر کو بریفنگ دی تھی ایران جنگ سے متعلق، وہ جھوٹ پر مبنی تھی، کیونکہ جو نقشہ نیتن یاہو نے کھینچا تھا کہ اگر ایران کے اوپر ایک بڑا حملہ کر دیا جائے اور اس کی ٹاپ لیڈرشپ بشمول سپریم لیڈر کو شہید کر دیا جائے تو ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے گا، نئی پپٹ حکومت کو لا کر انسٹال کر سکتے ہیں، اور پپٹ حکومت کے ذریعے سے دوبارہ ایران کے قدرتی وسائل، خاص طور پر تیل کے، توانائی کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جب ایسا نہیں ہوا تو پھر یقیناً نیتن یاہو کی بھی سبکی ہوئی، اور خود جو ایک پورا گرینڈ نیریٹو نیتن یاہو اور ٹرمپ کی جانب سے بنانے کی کوشش کی گئی تھی وہ بھی زمین بوس ہو گیا۔ ہمیں یعنی دنیا کو یہ بتایا اور دکھایا جاتا ہے کہ امریکی صدر اپنے تمام تر فیصلوں میں آزاد ہوتے ہیں، اور ویسے صدر کا طریقہ حکمرانی اگر دیکھا بھی جائے، اگرچہ آئین کے تحت اس کو بہت ساری جو ہیں وہ یقیناً شیلٹر موجود ہے، لیکن وہ طریقہ دیکھا جائے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ آمریت کی بدترین شکل ہے، جس کے اندر ایک شخص تمام فیصلے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے تناظر میں امریکہ کی مشرق وسطیٰ پالیسی صرف وائٹ ہاؤس میں نہیں بنتی، کانگریس، قومی سلامتی کے ادارے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، توانائی کے مفادات، اور خاص طور پر اسلحہ ساز کمپنیاں اور مختلف سیاسی اور سماجی گروہ جس میں یہودی لابیز شامل ہیں، وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت کرنے والی متعدد تنظیمیں اور لابنگ گروپس برسوں سے ایکٹیو ہیں، اور وہ امریکی قانون سازوں کے ساتھ مضبوط روابط رکھتی ہیں۔ یہ بات امریکی سیاسی سسٹم کا ایک معروف
اور دستاویزی حصہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال بار بار اٹھتا ہوگا، اور ہم بھی بار بار یہ سوچتے بھی ہیں اور تجزیہ بھی کرتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ آخر اچانک ایک دم کیا ہو جاتا ہے کہ جنگ بند ہوتی ہے، معاہدہ بھی ہو چکا ہوتا ہے اور سب کچھ امن چل رہا ہوتا ہے، ایک دم دوبارہ سے حملے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو امریکہ اس کے ذریعے سے ایران کو بھی اور مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ امریکہ کے پاس ایک عسکری طاقت اور قوت ہے جس کا وہ کسی وقت بھی اظہار کر سکتا ہے، اور اس کے لیے نہ تو انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کے اوپر عمل درآمد کرنے کا وہ پابند ہے، اور نہ ہی کسی بین الاقوامی ادارے کے قوانین کو ماننے کا پابند ہے۔ اب اسی تناظر میں، خاص طور پر ایران جنگ کے تناظر میں دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں انتظامیہ کی بات ہم کریں تو ان کے سامنے بھی متعدد متضاد ترجیحات موجود ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف وہ ایسے ووٹروں کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں جو امریکہ کو نئی جنگوں سے دور دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انہیں ایسے حلقوں کی حمایت بھی درکار ہو سکتی ہے جو ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کے حامی ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات امریکی فیصلے بظاہر ایک دوسرے سے متضاد دکھائی دیتے ہیں، ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف پابندیاں اور پھر محدود فوجی کارروائیاں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ اکثر اپنی کارروائیوں کو ڈیٹرنس کے تصور کے تحت پیش کرتا ہے۔ واشنگٹن کا موقف ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے اتحادیوں یا بین الاقوامی بحری راستوں پر حملوں کا جواب نہ دے تو اس سے اس کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ایران یہی استدلال دیتا ہے کہ اس کے خلاف پابندیاں، دھمکیاں اور فوجی کارروائیاں ہی کشیدگی کی اصل وجہ ہیں۔ یوں دونوں ممالک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن جو ڈومیننٹ ہے وہ یقیناً امریکہ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خلیجی ریاستیں یا مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ اور ابھی ایران کے اندر تو آپ سب کو پتہ ہے اور پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے کہ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں، اور اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شریک ہیں۔ 3 شہروں کے اندر یہ بڑی تقریبات ہو رہی ہیں، اور ان تقریبات کو دیکھ کر تو خود ٹرمپ جو ہے وہ دنگ رہ گئے تھے، بلکہ پریشان ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک دم ٹویٹ داغ دیا کہ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا، بلکہ میں خود بھی یہ سمجھتا تھا کہ ایرانی قوم جو ہے وہ سپریم لیڈر سے نفرت کرتی، لیکن ان کی یہ محبت، ان کا یہ جذبہ اور اتنی بڑی تقریبات دیکھ کر میرا نقطہ نظر تبدیل ہو گیا۔ کیونکہ جب آپ کو ایک ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر بریفنگ دی جاتی ہے، بریفنگ نوٹس شیئر کیے جاتے ہیں، تو وہ لازمی نہیں ہے کہ کلی حقیقت پر مبنی ہو۔ اس کے اندر پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر سامراجی چالیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے مفادات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وہ بہت کچھ ہوتا ہے جسے سیکرٹ رکھا جاتا ہے، اور پھر کم از کم 15-20 سالوں بعد اس کو ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات کی صورت میں دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے، تو حقیقت کچھ اور لگتی ہے۔ اور ایران جنگ میں بھی یقیناً ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بتائیں گے کہ ٹرمپ نے حقیقت میں یہ جنگ کیوں مسلط کی تھی۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔